اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ سب سے بری چیز ہے اور سب سے برا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی مسلمان زنا کر رہا ہو تو ایمان کی حالت میں وہ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لو آپ، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کر سکتا۔ فرمایا گیا جب زنا کر رہا ہو تو اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان اور زنا جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک انسان کے اندر۔ یہ بہت سخت وعید ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں۔ ایمان کی حالت میں زنا نہیں ہوتا، اور جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان نکال لیا جاتا ہے، وہ معلق ہوتا ہے، آسمانوں پر لٹکا ہوتا ہے۔ اس زنا کے حالت میں اس کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ اب جو آیتیں آئی ہیں، اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ یہ ان کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم ہے۔ رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے، ان کی موت تک انہیں سنگسار کرنا ہوگا۔ یہ اتنی ہیبت ناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونگٹے کانپ جائیں آپ کے، لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کا، ایک کینسر ہے۔ جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، کیمو تھراپی آسان نہیں ہے، پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں، خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں۔ زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے، اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کے ہاں یہی چیز، یہی پھوڑی ہوگی، یہ وائرس کی طرح پھیلے گا۔ اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے زنا میں، سب سے بڑی سزا ہے۔ آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے۔ کیوں؟ ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی کا ہی درجہ دیتا ہے، ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے۔ زنا چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو، دونوں زنا ہے، یعنی زور زبردستی کیا ہوا زنا ہی ہے، خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے 15 عذابات ہیں، 15 عذاب ہیں، 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں دیے جائیں گے، اور 5 قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ 15 عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، اور 5 قیامت کے دن۔ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے، میں نے جو سمجھا، یہ 15 کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا۔ یہ 15 عذابات کیا کیا ہیں؟ دنیا میں جیسے اس کے رزق کی برکت ختم ہوگی، اس کے چہرے کی رونق اٹھا لی جائے گی، اور جو 5 عذابات اس کے دنیا میں ہونے والے ہیں، اس طرح سے 15 عذابات میں جو سب سے بڑا عذاب میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جنت 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن زانی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ بڑی سخت سزا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ زانیوں کا ذکر فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں کوئی ہمدردی مت لینا، یہ بھی حکم ہے۔ کسی کے ساتھ نرمی مت کرنا، ایسے اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے تو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا برابر بھی نرمی نہ لینا اس پر۔ وہ اور دوسرا ایک اور سخت حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانی اور زانیہ کو چپکے سے کہیں سزا مت دے دینا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے عذاب پر پورے مومنوں کو گواہ بناؤ، سب کے سامنے ان کی سزا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ماعز اسلمی کا نام ملتا ہے، ایک صحابی تھے۔ یہ ایک دن روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ حضور نے پھر پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہا بولتا ہوں تو منہ کو کلیجہ آ جاتا ہے،
کلیجہ منہ کو آ جائے اس طرح کی چیز ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ معاذ تمہارے لیے ہم ذریعے حل تلاش کر کے بتا دیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اتنا کہنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ صحابی ہیں حضور کی، خطا ہو گئی میرے آقا لیکن آیا ہوں آپ کے دربار میں۔ جب حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا اب بچا کیا تھا؟ اب وہ رونے گڑ گڑانے لگے، قدموں میں گر گئے، اتنا روتے رہے اتنا روتے رہے۔ اسی کو شاید امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ترجمانی میں اشعار میں یوں کہا ہے، یا رسول اللہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ان کو اٹھایا اور پوچھا بتاؤ ہوش میں ہو، ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ حضور نے جب پوچھا کہا ہاں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ کہا تمہیں کوئی بیماری، کوئی غشی، کوئی نشہ تو نہیں؟ کہا نہیں میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ 3 مرتبہ جب پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا۔ صحابہ سے میرے آقا نے فرمایا دیکھو معاذ اقراری مجرم ہے، اسلام میں سزا ہے، یہ شادی شدہ ہے، لے جاؤ اس کو سنسار کر دو، سنسار کرو۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سزا میں تو نہیں گئے، صحابہ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ مدینے میں ایک پہاڑی ہے جبل انم، وہاں پر لے جایا گیا اور پہاڑ کے اوپر سے معاذ اسلمی کو ڈھکیل دیا گیا۔ وہ لڑکتے ہوئے نیچے آئے، تھوڑا سا بہت اونچی پہاڑی نہیں ہے، وہ چھوٹی پہاڑی ہے۔ پھر وہاں سے جتنے صحابہ تھے ان سب نے پتھر مارنا شروع کیا اور سب اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ معاذ اسلمی کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا، زخمی حالت میں تھے۔ جب واپس آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ اس وقت صحابہ سے پوچھ رہے تھے بتاؤ معاذ کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ کہا حضور سب ان کو سنسار کر رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کر کہتے میرے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی، وہ لے کر کے میں نے مارا تو معاذ کی کھوپڑی پر لگ گیا، خون کا فوارہ اچھل کر میرے بدن پہ آیا۔ میں نے یہ کہا یہ کس پاپی کا خون لگ گیا، یہ کس خطا کار کا خون لگ گیا؟ میں کپڑے جھاڑ کر کے باہر آ رہا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، کھڑے ہو گئے، کہا یہ جملہ مت کہو، معاذ نے موت سے پہلے سچی توبہ کر لی۔ سزا تو دینی ہی تھی، اسلامی حکومت ہے تو سزا دی جائے گی، صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کر لی لیکن اب اس کے لیے برا جملہ مت کہو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے معاذ کی سچی توبہ کی وجہ سے جبرائیل کو بھیجا اور یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے غلام نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کی گناہ معاف فرمایا، سب کی توبہ کے برابر فرما دیا۔ میرے عزیزو سزا تو دی گئی۔ ایک اور صحابی آئے، وہ بھی آئی تھی بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہا کہ مجھ سے خطا ہو گئی، حمل بھی تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ بچے کی ولادت کے بعد آؤ۔ بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچے کو 1 دن 2 دن کا بچہ تھا، وہ لے کر کے حاضر ہو گئی، کہا مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ان صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ قیامت کی سزا بہت سخت ہے، دنیا ہی میں لے لو بہتر ہے، بہت عظیم ہے سزا جو قیامت کے متعلق فرمایا گیا۔ وہاں تو ہلکی سزا یہ ہے زنا پر کہ فرشتے لوہے کی سلاخ جو ہوتے ہیں وہ گرما کر کے ان کی شرمگاہوں پر مار رہے ہوں گے، اور ان کی شرمگاہوں سے جو پیپ نکل رہا ہوگا محشر کے دن، فرمایا کہ ان کی بدبو سے پورے محشر والے کانپ رہے ہوں۔ زانیوں کی جو ہلکی سزا ہے، پھر جہنم کی سزا کا تو کیا شمار ہی نہیں۔ لیکن یہ صحابیہ آئیں، کہا کہ حضور نے فرمایا بچہ ہونے کے بعد، اور بچہ لے کر کے پھر آئیں۔ حضور نے فرمایا ابھی تو پیدا ہوا بچہ، اس کا حق ہے، اس کو جاؤ دودھ پلا کے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گئیں، 2 سال تک دودھ پلایا، اور پھر جب بچہ تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگ گیا، غلط صحیح کو پہچاننے لگ گیا، تو آئی حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ اب میرا بچہ میرے بغیر رہ سکتا ہے، یہ صحیح غلط کو پہچاننے لگ گیا، اب دودھ بھی چھوڑ چکا ہے، مجھے پاک کی کریں۔ وہ کیسی خواتین تھیں اس وقت بھی، چاہتے تو بہانے بنا لیتے، میں نے کیا ہی نہیں، خود اقرار کر کے انہیں پاک ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ عیب اور یہ دھبا لے کر نہیں جانا چاہتا۔ پھر ان کے سنسار کا بھی حکم دیا گیا، اس خاتون پر بھی سنساری ہوئی یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ میرے عزیز و اسلام میں بڑی عظیم سزائیں ہیں، صرف میں یہ دنیاوی سزا آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے گیس کر سکتا ہے آدمی دنیا میں جو ہائیسٹ سزا ہے اسلام میں وہ زنا پر ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف 100 میں سے 99 حصہ بھی اس کا یہاں سزا نہیں دی جا رہی، باقی 99 درجے زیادہ حشر کے دن اس کی سزا ہے۔ اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا،
اگر وہ پاک ہوئے بغیر مر گیا، اس سے 100 گنا 99 گنا زیادہ جو یہاں دنیا میں سزا دی جا رہی، اس کا 99 درجے زیادہ حشر کے دن وہ سزا پائے گا۔ اسی لیے وہ دن یاد کر کے ہی جان پگھل جاتی ہے، جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، وہ قیامت کا منظر۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام برے فواحشات سے محفوظ فرمائے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں ڈائریکٹ ایسے داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ تم سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ گھر میں جانے کے آداب میرا مولا سکھا رہا ہے، ڈائریکٹ گھس نہ جانا کسی کے گھر میں، سلام کرو پہلے۔ اور آگے پوچھ رہے ہیں، آگے کی باتیں بتاتا ہوں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کے دستک دو، 3 مرتبہ دستک دینا ہے، اگر 3 بار میں بھی جواب نہیں آیا تو فرمایا گیا واپس پلٹ جاؤ، اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اور لوٹ جانے کے لیے کچھ جگہ پر کہا جاتا ہے اور کچھ جگہ اشارے مل جاتے ہیں۔ جواب نہیں آ رہا ہے گھر کے اندر سے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ آگے آیت میں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا وَمَتَاعٌ لَكُمْ، ہاں ایسا کوئی گھر ہے جس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو اس گھر میں ایسی بغیر کسی کو سلام کیے ایسی داخل ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے کوئی گناہ نہیں۔ تمہارا سامان رکھا ہوا ہے کسی گھر میں لیکن رہنے والے کوئی نہیں ہے، یہاں پر یہ احکام متفرع ہوتے ہیں۔ تمہارا ہی گھر ہے، تم نے کسی کو کرائے سے دے رکھا ہے، تب بھی تمہیں اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ کرایہ دار رہ رہے ہیں۔ باہر سے سلام کرو، اور سلام کرنے کے اہل نہیں ہیں تو دستک دو۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف سلام کے ذریعے ہی سے لوگوں کو پہچانا جائے، سلام کے اگر اہل نہیں ہیں وہ لوگ جو رہ رہے ہیں تو دستک دو، اس لیے کہ کون کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئے تمہیں اندازہ نہیں۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ دروازے پر دستک دے کر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہونا بھی یہ درست نہیں، بلکہ فرمایا گیا دائیں جانب ہو جاؤ یا بائیں جانب ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر کوئی خاتون دروازہ کھولے تو تمہارا آمنا سامنا نہ ہو جائے، یہ اسلام ہے۔ اور آگے اس کے فوراً آیت آتی ہے اے محبوب آپ فرما دیں مومنین سے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ زنا کی ابتدا آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بند باندھ دیا، نہ تمہاری آنکھیں بہکیں نہ تمہارے باقی کے اعضاء بہکیں، تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نہ دیکھا ہوتا تو جسم کے اندر جذبات نہیں آتے، جسم کے اندر یہ خواہشات نہیں آتے، یہ فواہشات نہیں آتے۔ اسی لیے فرمایا گیا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، چاہے عورت تمہیں دیکھ رہی ہو یا تم عورت کو دیکھ رہے ہو، یہ نظر جو ہے شیطان کا تیر ہے۔ عورتوں کو ہم پردے کیا حکم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہتوں کی نظروں میں زہر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نظر ڈالتے ہیں ان کے جسم پر آ کر کے وہ نظر تیر لگتا ہے، عورت کے اندر وہ بری نظر کے اثرات پیدا ہو کر کے بری خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کریں، پردے میں رہیں۔ مرد حضرات کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں۔ تم نے اگر آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا تو یہ آنکھیں تمہیں زنا تک لے جائیں گی۔ یہاں نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے عزیزو۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے اگر کسی نے کسی کے گھر میں نظر ڈالی اور گھر والے کو یہ برا لگا تو گھر والے کو اجازت ہے کہ وہ پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر گھر والے نے آنکھ پھوڑ دیا تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ گھروں کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت طریقے سے قوانین بنائے۔ اسلام جو ہے سوسائٹی چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی طرح عیاشی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ، کون کس کا بچہ ہے کون کس کا باپ ہے پتہ ہی نہیں۔ اسلام میں نسب اور نسل کا بہت زیادہ اہتمام ہے، بہت زیادہ اہتمام ہے۔ جن 5 چیزوں کی حفاظت فرض ہے ہر مسلمان پر، اس میں نسب کی حفاظت بھی فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مسلمان پر فرض ہے وہ جان کی حفاظت ہے، اور ان 5 چیزوں کو پھر کبھی میں عرض کروں گا، 5 چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس میں جان کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے نسب کی حفاظت فرض ہے۔ اپنے نسب کی حفاظت یہ نہیں ہے، یہی تو معاملات ہیں۔ کسی عورت کو آپ نے طلاق دے دیا، تمہاری عورت تو نہیں ہے، عدت کے کیا معاملات ہیں؟ یہ عدت کیوں رکھی گئی؟ ارے ادھر طلاق دی ہے، دوسرے دن وہ کسی اور سے نکاح کر لیتی، نہیں نا۔
عورت کے 3 حیض آنے تک انتظار کرو دوسرے آدمی کو نکاح کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آدمی کا اگر ذرا برابر بھی نطفہ باقی رہ گیا طلاق کے وقت تو پھر اس عورت سے دوسرا مرد نکاح کر لیا تو پھر 2 مردوں کا نطفہ ایک عورت کے اندر جائے گا تو نسب میں خلط ملط ہو جائے گا، کس کا بچہ ہے پتہ نہیں چلے گا. عورت کو پورا پاک ہو جانے دو، کلین ہو جانے دو، تاکہ دوسرا کوئی نکاح کر رہا ہے تو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس کے بعد اگر بچہ ہوگا تو اسی مرد کا ہوگا. اب حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو تو اسے مار دو، ثواب ہے. اور ایک ہی بار میں مارنا اور ثواب ہے. گرگٹ کو مار دینا چاہیے کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ملتا ہے کہ وہ نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد اور آگ بھڑکانے کی خواہش کرتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد جن جن لوگوں نے مدد کیا آگ جلانے کے لیے ان کے ساتھ برا یعنی معاملہ ہوا اور پھر عذاب میں وہ گرفتار بھی ہوئے. لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جو ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی اللہ نے ان کو عزت بخشی. ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت گرگٹ جو ہے یہ آگ کو پھونک رہا تھا، پھونک مار رہا تھا کہ آگ اور بھڑکے نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. اور روایت میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہنس ایک پرندہ ہے اس کے متعلق ہے، اور بعض میں ہے کہ مینڈک. انہوں نے اپنے منہ سے پانی کے قطرے گرانے شروع کیے آگ کے قریب، جبکہ آگ تک تو یہ نہ پہنچ سکتے تھے کچھ نہیں. کس لیے کہ ایک ایک قطرہ اس میں جائے تو آگ بجھ جائے. اب حدیث میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مفہوم ہے کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو تو اسے مار دو، ثواب ہے. اور ایک ہی بار میں مارنا اور ثواب ہے. گرگٹ کو مار دینا چاہیے کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ملتا ہے کہ وہ نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالے جانے کے بعد اور آگ بھڑکانے کی خواہش کرتا رہا. اور پھر ساتھ میں ہی بزرگوں نے یہ فرمایا نہ مینڈک کو مارو نہ ہنس کو مارو، دو بھی اس میں. کیوں؟ یہ ایک نبی کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی جتنی ہو سکی وہ کوشش کرتے رہے. اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بڑھ سکتی تھی، کتنی پھونک ہو سکتی، اور نہ ہی مینڈک کے پانی ڈالنے سے آگ بجھ سکتی تھی، لیکن دونوں نے اپنے اپنے حصے کا کما لیا. اس کا مطلب یہ ملتا ہے کہ فقط نیتوں سے ہی آدمی کے خوش نصیب اور بد نصیب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے. تم نے اگرچہ وہ کام نہیں کیا لیکن تمہاری نیت تھی. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، یعنی دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی ایک دوسرے کی، اور ایک نے قتل کر دیا دوسرا قتل ہو گیا. قاتل قتل کرنے والے کو کہتے ہیں اور مقتول جو قتل ہو چکا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے. میاں مقتول کا کیا جرم ہے؟ وہ تو بیچارہ آلریڈی مر گیا. قاتل سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے تلوار اٹھائی اور مارا، یہ مرڈر کیا ہوا ہے آدمی، یہ کلر ہے، اس کے متعلق تو آیا. لیکن مقتول کے متعلق کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ بھی تو مارنے کی کوشش کر رہا تھا. یا اور بات ہے کہ بدقسمتی سے مر گیا لیکن اس نے بھی تو تلوار اٹھائی تھی. ہاں ایک وہ ہے جو ظلمن قتل ہو گیا ہے، یعنی وہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، ظلمن مارا گیا ہے، تو اس کے متعلق یہ نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں جائے. ان لوگوں کے بارے میں کہ دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے، یہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، وہ اس کو مارنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک اس میں مر گیا، تو ان کے متعلق آ گیا وہ دونوں جہنم میں ہیں. کیوں؟ اس نے بھی قتل کی ہی نیت کی تھی. اسی طرح میرے عزیزو آدمی کے بدبخت اور خوشبخت ہونے کے لیے اس کی نیتیں ہی کافی ہو جاتی ہیں. گرگٹ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور وہ گستاخ رسول اور گستاخ نبیوں میں شامل ہوا. مینڈک ہو یا ہنس ہو ان کے متعلق رحم کا معاملہ کرنے کا حکم آیا. اسی طرح سے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کبوتر کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. مکڑی کے جال اگرچہ ہم نکالیں لیکن مکڑی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. مکڑی کو نہ مارو، کیونکہ جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو مکڑی نے جال بن کر کے میرے آقا کا دفاع کیا تھا، ڈیفنس کیا تھا. اگرچہ اس جال سے کون سا ڈیفنس ہو سکتا ہے؟
ہم لوہے کے کپڑے پہن کر کے نہیں بچ پائیں گے چاہیں تو، لیکن اس مکڑی نے اپنے ہلکے سے جال لگائے، یعنی دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے، اگرچہ وہ سب سے ہلکا گھر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے تھے، اگرچہ ان انڈوں سے اور اس مکڑی کے جال سے کسی دوسرے انسان کی چاہیں تو ہم حفاظت نہیں کر سکیں گے، لیکن ان لوگوں نے کافروں کے عزم کو اور ان کے حوصلے کو مات دے دیا۔ ان دو جانوروں نے، کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے غار تک پہنچ تو چکے تھے، لیکن غار میں کیوں نہیں داخل ہوئے؟ مکڑی کا جالا دیکھ کر، کہ اب یہاں مکڑی نے جالے لگائے ہیں تو شاید برسوں سے کوئی آیا نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں، کبھی کبھار ہمارے مختصر سے کام ہمیں یا تو بہت خوشبخت بناتے ہیں یا تو بہت بدبخت بناتے ہیں۔ ہو سکے تو اچھی نیتیں رکھو، کسی کا برا نہ چاہو، ورنہ یہ ہوگا کہ بدبختوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ جیسے اللہ کے گھر مسجد کو تمہارا ایک سکہ، ایک روپیہ تم نے ڈالا ہے، نیت یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس گھر ہے، اس کی ترقی ہو تاکہ یہاں سجدوں سے لوگ آباد رہیں، دین کا نظام چلتا رہے، آپ نے ایک ہی روپیہ رکھا۔ جانتے ہیں آپ کہ ایک روپے میں اس زمانے میں نہ مسجد کی کوئی چٹائی آتی ہے، نہ کوئی سیمنٹ، نہ پتھر، کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وہ خلوص و نیت کے ساتھ کا دیا جانا ایک روپیہ بڑا مقبول ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ تم نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کوئی آ رہا تھا اس کو روکا، یہ سوچ کر کہ تم کو کچھ حسد تھا، دل میں کچھ کڑن تھی اس مسجد کے متعلق، تمہیں اسی وقت بدبخت کر دیا جائے گا۔ تمہارے ایک آدمی کے روکنے سے مسجد ختم تو نہیں ہوتی، لیکن تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤ گے، تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بدبخت بنا دیے جاؤ گے، کیونکہ تم نے رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ آج اس پورے واقعے سے اور بھی دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے موجود ہیں، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا، یہ تمام تذکرے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز دیگر تفاسیر میں عرض کیے جائیں گے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے ان واقعات سے میں صرف اتنا سبق لے کر کے آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ ہو سکے تو اچھے کاموں میں سپورٹ کرنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی رحمت تم پر آ جائے، اور نہیں ہو سکتا تو خاموش رہو، یہ نہیں کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ تمہارے دین کو نقصان پہنچانے کی خواہش سے دین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے ظالم آئے، دین کو انہوں نے تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، پورا شہر خون سے انہوں نے نہلا دیا مسلمانوں کے، پھر بھی دین ختم نہیں ہوا۔ تم سے بھی نہیں ہو سکے گا، آج جو لوگ اس طرح کے کوششیں کر رہے ہیں، تم سے بھی نہیں ہو سکے گا ختم۔ چنگیز، ہلاکو، بڑے بڑے ظالموں سے نہیں ہو سکا تو تم سے کیا ہوگا؟ لیکن یہ ہے کہ تم ہمیشہ کی اپنی بدبختی یہاں پر نقش کر کے چلے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ بدبخت